میرے بھائی نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے, گھر میں ایک شادی کا ماحول ہے اور تمہیں اپنی ڈائٹ کی پڑی ہے. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں کھا سکتا. آپ نے اتنی محنت کی, آپ نے فاقے کرنے, کھانا نہیں کھانا, تو اب تو آپ کو تھا یار میری فوکس مووی ہے, پوسٹر میں سے باہر نکال دیا. میں ایک ذرا کون انسیکیور ہو جاتا ہے اس طرح کہ یار یہ بندہ اگر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو شاید ہماری تصویریں جو ہے نا وہ پھیکی لگیں گی. وہ تمہاری سرپرائز پرفارمنس ہے. سیم گوز ٹو اوارڈ کیٹیگریز میں بھی. ایوارڈس کو تو آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. کیا ایک چیز اس انڈسٹری کی جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ فوری طور پہ چینج ہو جائے؟ بہت مس کاسٹ ہوتی ہے. کنٹروورسی سے کیسے دور رہتے ہیں آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر آپ نکل جاتے ہیں. کیا کنٹروورسیز پہ کیا جواب دیں گے آپ, کیا ہی بولیں گے. ہم نے وہ سنا تھا, اچھا ایسا ہے کیا, پتہ نہیں بھائی, جس سے آپ نے سنا ہے آپ اسی سے پوچھیں. اچھا پچھلے پوڈ کاسٹ آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آؤں گا تو میں شادی کی حال میں آؤں گا. ارے ہاں, مجھے یاد, میں گاڑی میں اپنی بیوی کو گاڑی میں ہی بھول گیا. نہیں, عمر شہزاد صاحب سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. سر گڈ ٹو سی یو اگین, پہلے سے اور پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ. پلیزر ٹو بی آن یو. نان سٹاپ لگ رہے ہیں آپ. تھینک یو. اور رکنے والے آپ نہیں. یہ تو بتائیے گا پہلے بھرم, کیا فین ایکسپیکٹ کریں آپ لوگوں سے, خاص طور پہ آپ سے؟ ایکسپیکٹیشنس کافی ہیں. پچھلے جو پروجیکٹس کیے ہیں اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے. تو سالار نام ہے کریکٹر کا, اور سالار بالکل اپنے نام کی طرح ہی ہے. اور اس میں مجھے کافی شیڈز ملے ہیں پرفارم کرنے کے. مطلب کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہی فلو میں چل رہے ہیں, آپ کا ایک کریکٹر ہے, آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو یہی کرنا ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہے. تو کافی شیڈز ہیں, کافی مارجن تھا اس کریکٹر میں پرفارم کرنے کا. میں نے تھوڑی آواز بھی اپنی ذرا اس میں بھاری رکھی. اچھا. یس کوشش کی شروع میں ہم نے کی تو وہ اچھی لگ رہی تھی. تو جو انہوں نے ٹیزر بھی نکالا ہے تو اس میں انہوں نے میرا جو وائس اوور ایڈ کیا, تو اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی کریکٹر پہ جا بھی رہا ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے. تو بہت سارے شیڈز ہیں, کافی لوننگ ہے ٹورڈز دا فیملی. پھر کزن ہے, پھر ایک لڑکی ہے جو اس کی زندگی میں آتی ہے, ایک غلط طریقے سے, مطلب اس کی انٹریکشن ہوتی ہے اس سے ایک. تو وہ پھر میں نے سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ہی کیا ہے کہ جی یہ ایشوز بھی ہیں, کچھ ایسا ہے انٹر لنک کرے گا؟ ہاں بالکل ہے, بالکل ہے. مطلب آپ جب اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی کریکٹر کو, تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی جو ریئل لائف ہوتی ہے اس سے بھی وہ چیزیں ریلیٹ کر جاتی ہیں. تو آئی تھنک یس کہ اس کریکٹر کو میں نے کافی کوشش کی. آپ کے اپنے مطلب کا ہے کہ یار مجھے مزہ آیا کرتے ہوئے. مطلب کا دیکھیں, کریکٹر میں ہمیشہ آپ کو اپنا ان پٹ تو ڈالنا ہوتا ہی ہے, اور میں نے ڈالا بھی ہے. اور وہ پھر ایک کریڈٹ ڈائریکٹر کو بھی جاتا ہے. ان سے جب میں نے ڈسکس کیا اور کہاں جہاں پہ چینجز ہوتے ہیں, بالکل ہم ٹو دا اسکرپٹ نہیں چل سکتے. کچھ اسکرپٹس ہوتے ہیں جو کہ رائٹرز کہتے ہیں کہ بالکل جیسی ہے ویسے ہی کرو, لیکن کچھ میں مارجن ہوتا ہے. وہ اس میں ڈائریکٹر بھی ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا مارجن دے دیتا ہے کہ جیسے آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں, جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں. تو ہم نے اس طریقے سے لے کے چلے ہیں, اور میں نے کوشش کی ہے کہ ایک الگ طریقے سے اس کریکٹر کو پرفارم کیا جائے اور لوگوں کو لگے کہ ہاں بھائی یہ اس طرح کی پرفارمنس بھی دے سکتا ہے. کون کون کاسٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ؟ اس میں میرے ساتھ جو سینئر کاسٹ میں بابر علی ہیں, ارجمن ہیں, جو میرے ساتھ فیمیل کو ایکٹرز ہیں اس میں ہنا طارق ہیں جو ابھی نیکسٹ لیول کے ساتھ بھی پروجیکٹ کر رہی ہیں, ایک الگ دوسرا ARY کے لیے, ایک اس میں ہیں, اور ایک رابعہ کلثوم ہیں, اور زینب رضا ہیں جو تماشا میں تھی میرے ساتھ. شی از پلینگ اے رول آف مائی کزن, تو وہ بھی ہیں اس میں. اور ریمبو جو ہمارے سینئر ایکٹر, ان کا بیٹا ہے ان کے بیٹے ہیں احسن افضل. جی تو وہ اس سے پہلے وہ آئے کبھی؟ وہ تو میرے خیال نہیں, آئی تھنک اٹس ہز فرسٹ ڈرامہ. اچھا. تو ان کا ٹریک میرے خیال سے اس کے ان کے ساتھ ہے, زینب کے ساتھ, وہ ایک ٹریک الگ ہے. تو یس اوور آل. اچھا عمر, اسکرپٹ دیکھتے ہیں آپ ابھی کہ یار میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یا کام آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کرنا ہے؟ تو آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوبیسلی کبھی کبھی آپ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں. جیسے مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی کوئی ایسا کریکٹر جو کہ ابھی آپ کا فیوریٹ ہے, یا پھر آپ نے کیا ہو اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ آپ کو اپنے مطلب کا کریکٹر ملا, تو میں کہتا ہوں آئی تھنک نہیں, ابھی اٹس یٹ ٹو کم. اچھا اب ہے. ہاں, جس طرح کا میں چاہتا ہوں, اور میں اپنے آپ کو اگر ایویلویٹ کروں کہ بھائی مجھے اس طرح کا کریکٹر ملے اور میں بڑا اپنے ایک آئیڈیل پرسنالٹی ذہن میں ہے کہ یار میں ایسا والا کر سکتا ہوں, اور میں اس کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل. اور وہ اس کے لیے ہے سچویشن. کبھی ڈسکس کیا کسی کے ساتھ, ڈائریکٹر کے ساتھ, پروڈیوسر کے ساتھ, میں یہ کرنا؟ ہاں بالکل کیا ہے. بالکل کیا ہے, اور وہ سنتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس 3-4 اسکرپٹس ہیں, تو لیٹس سی کہ ہم کون سا جو ہے وہ تمہیں آفر کرتے ہیں, یا پھر تمہیں لگے کہ
تو مجھے ابھی تک ویسا اسکرپٹ آفر نہیں ہوا, لیکن جو بھی اسکرپٹ ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ میں اپنا ایک انپٹ ایڈ کرنے کی کوشش. اچھا, میں کبھی یہ سوچا ہے کہ یار وہ جو دل میں کریکٹر ہے ہوتا ہے ہر انسان کے نا, اس کو میں شارٹ فلم کے تھرو کر لوں, ایسی کوئی سیریز بنا لوں جیسے نیٹ فلکس پہ پرائم پر ہے ایسی کوئی؟ بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اب نیٹ فلکس اور امیزون اور اس چیز پہ لوگ زیادہ سیریز دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں. تو اب جیسے ہمارا ٹیلی ویژن ہے, ہمارے پاس بڑی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے کچھ گراؤنڈز ہیں جو کہ ہم کراس نہیں کر سکتے. اچھا, جو آپ نے وہ کرنا ہے وہ وہاں کر بھی نہیں سکتے ڈرامے میں, جو ڈرامے میں کر بھی نہیں سکتے. اب کوئی بھی ایسی چیز ہے, ابھی جیسے اس سالار کا کریکٹر میں پلے کر رہا ہوں, اس میں بہت ساری ایسی جگہیں آئیں جہاں پہ مجھے لگا کہ میں یہ کر جاؤں, میں وہ کر جاؤں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں, چینل ول ناٹ ایکسیپٹیڈ. یا میں نے کہا کہ بھائی میرا گھر ہے, میرے گھر میں سوئمنگ پول ہے, تو وہ سوئمنگ پول کیوں ہے, مطلب کیا ہے, پانی چینج کرنے کے لیے. تو آبویسلی اس میں بندہ جائے گا, سوئمنگ کرے گا, یا کچھ اس طریقے سے سچویشنز کریٹ کر دیں یا کچھ بھی, یا آپ اینٹری اس طریقے سے شوٹ کر لیں. تو وہ ہم نے کیا بہت فورس کرنے پر, انہوں نے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم نے کچھ سینس اس طریقے سے کیے جو کہ اب میرے خیال سے اب ٹی وی میں دکھائے بھی جا رہے ہیں. ہاں, اب تھوڑی سی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ نیٹ فلکس اور امیزون لوگ فالو کرتے ہیں, تو اس میں ان کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے اور لوگوں نے نہ دیکھی ہو پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ خود سے آپ کو ایک چیز کریٹ کرنی پڑتی ہے, آپ ڈائریکٹر سے ڈسکس کریں. ہاں اوبیسلی وہ اپروول آتا ہے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, تو پھر دین یو گو فار اٹ, پھر آپ وہ چیز. اچھا, بیچ میں ایک ہیش ٹیگ بیچ میں آیا کہ عمر شہزاد کین بی ارشد ندیم والا کیریکٹر کر سکتے ہیں, بایو پک کر سکتے ہیں. تو ابھی ایک آدھ ملٹی نیشنل یہ سوچ بھی رہے ہیں, بینک سوچ بھی رہے ہیں کہ اس کی وہ بنائی جائے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ آپ پہ کرنا چاہیے؟ آئی تھنک بایو پک اگر میں آئی ووڈ بی مور دین ہیپی کہ میں ان کی بایو پک کروں. اور لوگوں کو یہی لگا کہ وہ جس طریقے سے ان کا فزیک ہے, اسٹرکچر ہے, اور وہ ان کا قد کاٹ ہے, تو ویسا میں پرفارم کر سکتا ہوں, تو وائی ناٹ, مطلب اس طریقے سے. اور اب کون انیشیٹو لیتا ہے اور کون اتنی اس پہ. عمر, مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا یوزولی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے ہم نیٹ فلکس پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں آپ طرح کے کیریکٹر چاہیے ہوتے ہیں, ہم وہ نیٹ فلکس پہ دیکھتے ہیں کہ یار ایسی باڈی, ایسا بندہ دیکھنے میں ہو. یہ اگر ہم یہ یہاں کرنا چاہیں گے, آپ بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ کام کر کے میں دکھاؤں. اب آپ کے پاس بیریئر یہ ہے کہ کیمرہ اور چینل آ جاتے ہیں, ہمارے پاس بیریئر ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. تو کریں گے کس طریقے سے, آپ کس طرح اس کو پورا کریں گے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. بھائی دیکھیں, باڈی کو لے کے اتنی لمیٹیشنس کر دی ہیں, فزیک کو لے کے, پتہ نہیں وہ ایسی کیا ہی چیز ہے جو کہ آپ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. ویسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پول میں, ادھر ادھر کسی جگہ بھی ہم جاتے ہیں نارمل. بالکل بھائی, آپ اگر لوور مڈل کلاس جم میں جائیں تو آپ کو زیادہ رش ملے گا, آپ کو زیادہ وہ بالکل فل آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. تو وہ زیادہ لوگ جم جانا پسند کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک بالکل ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہ وہی جم کر سکتی ہے, وہی جاتی ہو. تو یہ کوئی اتنا زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فٹنس کو لے کے. لیکن یہاں پر پتہ نہیں اس چیز کو اتنا زیادہ کیوں کیا جاتا ہے کہ نہیں یار شرٹ لیس نہ ہو, نہیں جو ہے وہ اس میں دوسرا کوئی ٹینک ٹاپ پہن لو جس میں مطلب میں جیسے یہ اس ڈرامے میں نے ایک آدھ سین میں ٹینک ٹاپ پہنا, تو انہوں نے کہا شولڈر تھوڑا سا نا یہ تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے, تو اس کو اتنا ہو کہ آدھا شولڈر کور ہو جائے. مطلب میں نے کہا یار ٹینک ٹاپ تو ایک ہی ہوتا ہے نا. اور ان کو یہ بتانا بہت مشکل ہے وہ قوم نیٹ فلکس پہ رات کو سب ایکٹیو ہے. ہاں بالکل سب ایکٹیو ہیں, تو میں آدھا شولڈر کور کر کے کیا ہوگا اس سے. تو وہ اس چیز کی جو لمیٹیشنز ہیں نا, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. مطلب کیوں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پھر وہ چیز آپ کی نا پرفارمنس کو اور اس چیز کو افیکٹ کرتی ہے. آپ بالکل ایک فریلی کہ ہاں بھائی جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ صبح اٹھیں تو آپ گئے ہیں واش روم گئے ہیں اور باہر آئے, آپ نے ٹاول لیا ہوا ہے, تو وہ نہیں یار یہ اس کو ہم اس طرح شوٹ نہیں کر سکتے. مطلب آپ واش روم سے نکلیں تو آپ پراپر ٹکسیڈو پہن کے نکلیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا یار, بالکل اس کو آرگینک رکھیں نا. تو یہ والی جو چیزیں نا, اس پہ ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں, اور اب ہوپ فلی کہ آگے جا کر ان چیزوں پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لمیٹیشنس نہ لگائی جائیں. تو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ فیملی دیکھتی ہے ڈرامہ, اب پوری فیملی اس میں سب لوگ ہوتے ہیں, ساتھ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اٹ ڈزنٹ لک گڈ. بھائی وہ جو چیزیں آپ آج کل دیکھ رہے ہیں وہ اب نیٹ فلکس اور امیزون ہے, لوگ سنیما میں جا کے بھی وہ چیز دیکھتے ہیں. اور جتنا آپ چھپائیں گے اتنا پھر لوگ وی پی این کے تھرو اور چیزیں 10 چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور چیزیں دیکھ رہے ہیں. لوگ اب بہت آگے نکل چکے ہیں, لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمیں بھی اب ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے جو فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے کسی جگہ روک رہے ہیں, وہ شاید وہ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو نہیں پتا دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے. وہ شاید نہیں دیکھتے ہوں گے امیزون نیٹ فلکس, وہ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے, جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں جو رکوا رہے ہیں, تو شاید وہاں ایشو ہوتا ہے. بھائی دیکھیں, جو ہمارا ایک مووی بھی پہلے سینسر بورڈ کچھ چیزوں کو
جو ہے وہ سینسر ہٹا دیتا ہے مووی سے اور پھر وہ جا کے سنیما میں لگتی ہے. تو یہ چیزیں تو ہو ہی رہی ہیں مطلب وہاں سے, اور پتہ نہیں مطلب کیوں, اسی وجہ سے لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہو پاتی کہ اگر لوگ کسی بالی ووڈ ایکٹر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اگر کوئی آئٹم سانگ کر رہی ہے تو لوگ تالیاں بجائیں گے, لیکن یہاں والی ظاہر سی بات ہے کرے گی تو اس پہ باتیں اٹھیں گی. لیکن صحیح ہے مطلب کچھ چیزوں میں آئی تھنک ہمیں بالکل ہی بالی ووڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہیے, پھر مقابلہ بھی نہ کروائیں اپنی انڈسٹری کا ان کے ساتھ کہ دیکھیں یار وہ لوگ کہاں پہنچ گئے, ہم لوگ کہاں ہیں, تو ہم لوگ روک بھی تو رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں, ہمارے کلچر روک رہا ہے یا ہم روک رہے ہیں, چلے ایسا کر لیتے ہیں. بالکل کچھ چیزوں کو بڑا نارملائز کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نارمل سوسائٹی میں یہ چیزیں بڑی بڑی نارمل ہیں, اور اس میں کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اب ہٹ کے کوئی چیز کریں. عمر آپ کو نہیں لگتا ہے آپ اتنی محنت کرتے ہوں گے فٹنس کے لیے, فاقے بھی ہوتے ہیں, کھانے میں بھی آپ بہت زیادہ, مجھے اندازہ ہے کتنے سالوں سے لگے ہوں گے. اچھا 1-2 دن کی گیم نہیں ہے یہ بھی آپ بتائیں لوگوں کو, یہ سالوں کی گیم آپ چلا رہے ہیں, کوئی یہ راتوں رات نہیں ہوا. بھائی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار وہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو, تو یہ ایک بڑا ویسا, مجھے تو یاد بھی نہیں کتنا ٹائم ہو گیا, پتہ نہیں جب میں پیدا ہوا تبھی شروع ہو گیا تھا. تھوڑا ایسا ہی ہوگا, آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا, تو 15 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے. بالکل مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسکول کالج میں بھی تھا تو میری امی کو نہیں پسند تھا کہ میں جم جاؤں. ان کو ڈر لگتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور کوئی انجری آ گئی یا کچھ ویٹ شیٹ عجیب غلط طریقے سے ہائٹ رک جائے گی, یہ بھی سب کچھ. تو ہائٹ تو میری میٹرک میں اتنی ہو گئی تھی کہ مجھے ہائٹ کے معاملے میں تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. ارشد ندیم آپ بن گئے تھے میٹرک سے. مطلب میں بہت اسکنی تھا بیسکلی, بہت ہی اسکنی تھا, تو میں چاہتا تھا کہ میں جم جاؤں. تو میں اس ٹائم پہ بھی امی کو بغیر بتائے چلا جاتا تھا, جو ہے اپنے دوست وغیرہ کے ساتھ جم چلایا تھا, تھوڑا بہت ورک آؤٹ کرتا تھا. پھر جب پراپرلی صحیح طریقے سے اسٹارٹ کیا, کیونکہ اوبیسلی ایک بڑا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, آپ کو دینا ہوتا ہے ٹائم. اور پھر میں نے اسٹڈی بھی کیا, پھر میں ایتھلیٹس کو فالو کرتا تھا, ڈاکیومنٹریز دیکھتا تھا. تو جب میں نے اپنا پراپرلی سے ریلیجیسلی چیزیں اسٹارٹ کی تو اوبیسلی اٹس بن ایئرز ناؤ, کافی سال ہو گئے. اچھا وہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس کو کیش ہی نہیں کر سکتے؟ جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں اگر انہوں نے محنت کی ہے, جیسے ہرتک کی لے لیتے ہیں ایگزامپل, ایک لے لیں ٹائیگر کی لے لیتے ہیں, ٹائیگر شروف کی, تو انہوں نے کیش بھی تو کیا اس کو, آپ تو کیش ہی نہیں کر سکتے اس کو. آپ نہیں کر سکتے. اتنی محنت اتنے فاقوں کے بعد آپ نے اتنی محنت کی, وہ کہاں کیش ہوگی؟ تو میں تو بس یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ اپنی ہیلتھ کو آپ سیریسلی لیں, صحیح ہے, اور یہ چیز اپنے لیے کریں. آئی مین دس از سم تھنگ کہ مطلب صحیح ہے, ہم نے اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, اتنے سال ہو گئے ایکٹنگ کرتے ہوئے, ہماری اسکرین پہ ہمیں لمیٹیشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب ایکسیپٹنس ہو گئی ہے بھائی, ہم اس چیز کے لیے نہ ہی کریں تو بہتر ہے, ہم اپنی فٹنس کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ مجھے یہ چیز سیٹسفائی کرتی ہے. میں کبھی بھی اس چیز کو فلانٹ نہیں کرتا کہ بھائی میں نے تو یہ, میں دس از سم تھنگ آئی ہیو ڈن اٹ فار مائی سیلف. تو مطلب میں اس چیز پہ, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ کنسسٹنسی. مطلب آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک ٹائم شروع کی اور میں آپ کو اپنی 3 سال پرانی پکچر دکھاؤں, آپ بولیں کہ یار 3 سال پہلے تم اس ویٹ پہ تھے, اس باڈی پہ تھے, اور اب تمہیں کیا ہو گیا. تو مطلب یہ اٹس اے ڈسپلن, یہ ایک لائف ٹائم ہے. آپ اس کو اگر لانگ ٹرم اپنی ہیلتھ کو سیریسلی لے کے چلیں تو پھر اس کو آپ کیری کریں. لیکن عمر جب آپ اس وقت کر رہے تھے بیچ میں, تو آپ نے یہ سچویشن تب نہیں تھی. جیسے فار ایگزامپل JPNA 2 میں آپ نے اتنی محنت کی, ٹکا کے آپ نے باڈی یہ وہ سب کچھ, اینڈ میں آپ کا مقصد تو یہ نہیں تھا نا کہ آپ نے فاقے کرنے ہیں, کھانا نہیں کھانا, تو اس لیے نہیں کرنا کہ ہیلتھ کے لیے کرنا. اس وقت تو آپ کو تھا یار میری فوکس مووی ہے, پوسٹر میں سے باہر نکال دیا. میں ایک ذرا یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اتنی محنت میں جانتا ہوں نا کیا آپ نے کیا ہوگا اس کے لیے, پانی کھانے سب کچھ آپ کو روکنا ہوگا, پتا ہوگا یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ یہ جس کے لیے تھا کیش ہونا چاہیے تھا نا یار. بالکل کیش ہونا چاہیے تھا, اور اس چیز پہ میں نے آئی ہیڈ اے ڈسکشن, ویری لانگ ڈسکشن ود دا ڈائریکٹر, کیونکہ میں کسی ایکٹر سے تو ڈسکس نہیں کروں گا, میں ڈائریکٹر سے ہی چیزیں ڈسکس کرتا تھا. اور پوسٹر کو لے کے بھی میں نے انہیں سے یہ بات کی تھی. تو اس پہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرا جو ایک سولو پوسٹر ہے وہ ہم وہاں پہ جب پراپر ریڈ کارپیٹ ہوگا تو وہاں پر ہوگا, جسٹ ڈونٹ وری. وہ رہ گیا ہوگا میرا خیال, تو وہ شاید اس کو وہاں لے کر ہی. کیا ہوتا ہے عمر, کون انسیکیور ہو جاتا ہے اس طرح کہ یار یہ بندہ اگر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا تو شاید ہماری تصویریں جو ہے نا وہ پھیکی لگیں گی. مجھے تو پتا ہے نا کیا ہوا تھا, تو کیا انسیکیورٹی تھی ایسی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنے ہمارے اسٹارز ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے بڑے اسٹارز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے نام تو خیر کسی کا ہم لے بھی نہیں سکتے, سارے ہمارے بھائی ہیں. ہاں انسپریشن ہے, اور میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں ان سے, اور سیکھا بھی میں نے جب مووی میں کام بھی کیا تھا. تو مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اور میں کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں کرتا. مطلب میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں.
تو اگر چیزیں خود بخود سامنے آ جائیں تو پھر آپ آپ کے پاس آپ کیا ہی بولیں, مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار مطلب یہ کیوں ہوا. اور ایک چیز ہو گئی, اب میں پریمیئر پہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا چلو, مطلب میں مجھ سے یہ بولا جائے کہ یار میں نے کہا پوسٹر پہ میں کیوں نہیں ہوں, وہ تمہاری سرپرائز پرفارمنس ہے. میں نے کہا سرپرائز پرفارمنس ایوری بڈی نوز دیٹ آئی ایم اے پارٹ آف دا فلم, سرپرائز پرفارمنس کہاں رہی؟ او ہو. تو مطلب ان چیزوں پہ مجھے سمجھ نہیں آتا. خیر بٹ اوور آل اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. اور مطلب یہ آپ کی جو کیریئر اور ان چیزوں کو نا اس میں گروتھ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اینڈ ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہ کریں اور ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اچھا عمر, رکنے والے آپ بھی نہیں ہیں, نہ آپ کو یہ چیزیں روک سکتی ہیں, یہ تو اتنا تو ہم آپ کو جانتے ہیں. لیکن یار یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کی بانڈنگ یا وہ جو سچویشن ہے, بانڈنگ کے ورڈ سے اور آگے نکل جاتے ہیں, دوستیاں یا ویسے ہی شام والی ملاقاتیں اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں. ڈسپلنڈ اپنی لائف میں بھی آپ خود بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ وجہ تو نہیں بنتی کہیں آپ کہ یار ٹھیک ہے یار تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیتے ہیں؟ یار بہت آپ دیکھیں نا بہت لمیٹیڈ کر دیتے ہیں ہمیں اس چیز میں کہ نہیں یار کہ یو آر ٹو فٹ فار دا کریکٹر اور اتنی فٹنس. اور تو میں نے کہا مطلب کریکٹر کو بیسکلی اب کتنا ہی فٹ, مطلب میں فٹنس میں ایتھلیٹک باڈی آپ کی فٹنس میں آتی ہے. دیر از اے ڈفرینس بٹوین فٹنس اینڈ باڈی بلڈنگ. ٹھیک ہے, مطلب میں باڈی بلڈنگ کی میں اتنا ویٹ لفٹ نہیں کرتا, میں اتنا ہی ویٹ لفٹ کرتا ہوں جتنا میرا اپنا ویٹ ہے, اور اس حساب سے میں اس چیز کو کیری کرتا ہوں. تو اگر آپ بالکل لوز کپڑے پہن لیں اور آپ اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی کتنی باڈی ہے اور کیا ہے. ہر کریکٹر کو صحیح طریقے سے, اور اگر کوئی بہت ہی اس طرح کا کریکٹر ہے جس میں ویٹ گین کرنا ہو یا بالکل ایک عام انسان دکھانا ہو, ایک عام آدمی دکھانا ہو, یا کوئی ایسی گاؤں میں وہ کریکٹر ہو اور شوٹ کرنا ہو, تو پھر یہ تو میری اپنی مطلب گھر کی بات ہے نا. مطلب میں تو ویٹ گین بھی کر لوں گا, اس کے بعد پھر میں لوز بھی کر لوں گا. تو اتنے سال جو کیا ہے وہ اب اس میں اتنا تو ہوتا ہی ہے, لیکن اتنا بھی آپ کو مارجن نہیں دیا جاتا. آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یار آپ بیسکلی یہ کر لو, آپ کے منہ پر ہی یہ چیز کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ والا کریکٹر نہیں, مطلب تو آپ پھر کیا ہی بولیں. آپ ان کو آپشن دیں, آپ ان کو کنونس کریں. آپ کیسے کنونس کریں؟ آپ تو یو پروڈیوسر, یو آر دا ڈائریکٹر. تو مطلب وہی ڈیسیجن ہونا ہے, ہاتھوں ہاتھ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو مطلب آپ اگر اتنا لیوریج دیں گے تو پھر ہم اس چیز کو ولنگلی کریں گے. اور مطلب پھر یہ چیزیں ایگزامپل سیٹ کر سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہے اتنی ڈیڈیکیشن ایکٹرز میں کہ وہ اتنی ٹرانسفارمیشن کریکٹرز کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے کچھ ایسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے اور جس میں بہت اچھے نام ہیں. جب آپ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آرٹسٹ ایک نارمل انسان نہیں ہوتا, وہ کافی سمجھدار ہوتا ہے, وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پک کر لیتا ہے, اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایکٹنگ میں کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو جس ڈائریکٹر کے ساتھ بھی کام کیا اس نے کہا یار تمہاری پکنگ پاور بہت اچھی ہے, تو میں جو بولتا ہوں تم سمجھ جاتے ہو. تو اب یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یار آپ پرفارم نہیں کر سکتے. نہیں, آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے, یو کین پرفارم. آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. صرف اور صرف ایک ہائٹ کو لے کے یا فزیک کو لے کے آپ کو وہ چیز آپ کی ایکٹنگ کو تو سائڈ میں ہی کر دیں نا آپ. تو بہت اچھا تھا. تو پھر تھوڑا سا ذرا آپ کو ہوتا ہے یار, آپ کبھی کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ بندہ کیا کرے. حالانکہ کتنی اچھی آپ نے بات بولی کہ میں ٹرانسفارمیشن کر کے دکھا سکتا ہوں, جو پڑوسی ملک والے ویڈیوز بنا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی. آپ نے ابھی اب رتک کی بات کر رہے تھے نا, اس نے کہا تھا کہ اس نے اپنی ایک ویڈیو کی تھی, کون سی مووی آئی تھی, وار آئی تھنک. اس سے پہلے اس نے ٹرانسفارمیشن ایک ویڈیو بنائی, وائرل ہوئی, وہ جو وائرل ہوئی تھی, اور اس میں اس نے جو پہلے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ کسی کو بتانا مت کہ باڈی کیسے بنتی ہے, ورنہ بنائے گا کوئی بنائے گا نہیں. کیا بات ہے. ویڈیو وہ وائرل اتنی کلاسی ہوئی ہے, اور اس طرح کر رہا تھا جیسے اس نے اسٹرینتھ دکھائی ہے. مووی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اور وہ اس مووی کا ایڈ تھا کہ جی میں آ رہا ہوں ایک نئی مووی کے ساتھ, دیکھیں کتنا ٹرانسفارم ہو کے آ رہا ہوں. مطلب لوگ پھر وہ بڑے اور پڑوسی لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس یہاں ٹیلنٹ یہ والا ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کر سکیں. ہاں, ایک دفعہ بڑھانے کے بعد کم کون کرے گا. مطلب آپ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کے بڑے بال دکھا دیے, یا کسی کا رنگ کالا کر دیا, یا کسی کو بھی اس طریقے سے یہ چیزیں ٹھیک ہے, آپ نے کیریکٹر بنا دیا. لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو فزیکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں. اب جیسے عامر خان ہے, وہ بڑی ایک مثال ہے, لیڈ بائی ایگزامپل ان بالی ووڈ.
تو وہ کس طریقے سے ویٹ اپنا کم کر کے اور اتنا بڑھا کے اور پھر ایک کیریکٹر پلے کر کے. دنگل مووی آپ کو یاد ہوگی؟ جی جی, جس میں 2 اس کی بیٹیاں اور ہوتی وہ بھی ہیں. اس نے کہا ہے کہ بڑھانے کم ہونے کے بعد بڑھایا, پھر بڑھانے کو کم بھی کیا ہے. ہاں, اس نے کہا پہلے میں یہ والا کروں گا, اس کے بعد پھر جو جس میں بالکل رپڈ دکھایا ہوں وہ میں بعد میں کروں گا, کیونکہ آئی نیڈ سم موٹیویشن. ان کی موٹیویشن ہے ان کا پروجیکٹ بھائی, ان کی فلم ان کی موٹیویشن ہے. ہمیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ اب آپ کی کیا ہی موٹیویشن ہے. موٹیویشن یہ ہے کہ آپ شیشے میں کھڑے ہوئے اینڈ یو آر دا موٹیویشن یور سیلف, کہ آپ بولیں کہ بھائی آپ اپنے لیے یہ چیز کر رہے ہیں. اٹ کیپس می ہیپی, یہ چیز مجھے خوشی دیتی ہے اور میں خوش ہوں, اور میں اس چیز کو اب سنتا بھی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, I'll do something else, کچھ اور دیکھ لیں گے, کچھ اور کر لیں گے. تو پتہ نہیں کیوں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور ہم ہیں پیچھے اس چیز میں. دیکھیں لیٹس ایکسیپٹ اٹ. مطلب آئی ہیو بین فیسنگ اٹ کافی ٹائم سے. اور سیم گوز ٹو وہاں بھی ایوارڈ کیٹیگریز میں بھی, وہ تو جس کو تو ابھی شاید ایوارڈس کو تو آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. مطلب ایوارڈس تو مطلب کیا ہی ہیں, وہ تو عمر اس سے یار اپریسیشن تو کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے. اگر آپ دے دیں کسی کو تو سب کو دیں, تھوڑا تھوڑا کر کے ہی دے دیں, کچھ کر کے بیٹھ جائیں, آپ رات کو بیٹھتے ہیں. آپ کو دیکھیں ہر چیز میں بڑا بیلنس لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار آپ کہیں تو دے دیں, آپ میں اس بندے میں پوٹینشیل ہے, اس نے اچھا پرفارم کیا ہے. اور مجھے بڑے ڈائریکٹرز نے, وہ ڈائریکٹرز جو کہ ہمارے بڑے اچھے نام ہیں, نون ہیں, جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں, اتنا اچھا کام کیا ہے, ان کے الفاظ, یار میں نے تمہارا پروجیکٹ دیکھا, یو ڈیڈ ویری ویل, بڑا اچھا کام کیا. اور جو ہے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہوگا آپ کو کہ اس دفعہ ایوارڈ میں یہ لوگ ہو گیا ہے. ہاں ویسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. مطلب ایک بٹر, مطلب ایک عجیب سا کڑوا سچ ہے کہ آپ کو پہلے ہی 2 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, یہ اس والے ایوارڈز ہیں, یہ اس کے لوگ تھے, یہ نپٹ گئے. اور میں ایک دفعہ میں بیسٹ میل ماڈل میں کافی دفعہ نامنیٹ ہوا تھا. تو ایک دفعہ پبلک ووٹنگ تھی. پبلک ووٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ, تو پبلک ووٹنگ ہوتی ہے ویسے. پبلک ووٹنگ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو پبلک ووٹنگ میں تو میری 2-3 ایک وہ تھے بیسکلی فٹنس کو لے کے, اور 1-2 چیزوں کو لے کے لیکچرز تھے. میں بحریہ ادھر یونیورسٹی بھی گیا تھا. تو میں نے کہا ایوارڈ بھی ہو رہے, نامنیٹ بھی ہوں, تو میں جا کے لیکچر میں بول دیتا تھا کہ بھائی اس طرح نامنیٹ بھی, آئی ایم نامنیٹڈ ان دا بیسٹ میل ماڈل کیٹیگری, تو جو ہے وہ آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے, پبلک ووٹنگ ہے, آپ لوگ ووٹ دیں. اسی وقت سب دے اسٹارٹ ووٹنگ. مطلب اس طریقے سے کتنے ہی ووٹس ملے, بٹ نہیں ملا ایوارڈ. اس کے بعد پھر آئی تھنک ڈان نیوز تھے, ڈان نیوز, ہاں ادھر جو اس میں میرے خیال سے فیصل بھائی ایڈیٹر, تو انہوں نے وہ چیز کو ایک انہوں نے رائٹ اپ لکھا. اس میں انہوں نے گراف بھی مینشن کیا جو پبلک ووٹنگ کا تھا. سب سے آئی واز دا ہائیسٹ پبلک ووٹنگ پہ, جو ان کے پاس ریکارڈ. اچھا اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہوگی کہ ٹھیک ہے یار یہ تو چلنا ہی ہے. ہاں ایسی بہت ساری چیزوں میں میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں کہ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اور یہ چلتا رہے گا آپ کے خیال میں؟ میں دیکھیں آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں, اور ایسا ہی ہے, سب کی سوچ اور سب کی اپروچ یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, اور آپ کا ایک بلیو, آپ کی ایک جو پازیٹیو اپروچ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. میں اب شروع میں ظاہر سی بات ہے آپ بھی انسان ہیں نا, تو میں شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا, میں کہتا تھا یار یہ کیسے ہوگا, مطلب ہاؤ ول آئی ڈو اٹ. مطلب میرا تو کوئی دور تک اس انڈسٹری میں نے اتنی دوستیاں بھی نہیں رکھی ہوئی. لوگ کہتے ہیں نا کہ دوستیاں آپ رکھیں, آپ جائیں ملیں, یہ وہ, میں نے کہا نہیں دوستیاں بھی نہیں ہیں. اور جس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اس کو اچھا ہی لگتا ہے کام کرنا, اور وہ تعریف ہی کرتا ہے, تو یہ میرے لیے ایک اچھی چیز ہے. تو اس چیز پہ مجھے یہ ہو گیا تھا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہ چیز ٹائم لگتی ہے, یہ ٹائم لیتی ہے یہ چیز. جب آپ کی ایک اپروچ اس طریقے سے ہوتی ہے نا, تو پھر میں نے کہا کہ بس انشاءاللہ دیر از آلویز اے ٹائم, وقت آتا ہے, اپنی جگہ اپنے آپ کو جما کے رکھیں, اور انشاءاللہ پھر. کیا ایک چیز اس انڈسٹری کی جو آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ فوری طور پہ چینج ہو جائے, ایسی کوئی برائی, ایسی کوئی چیز جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی, ہماری آپ کی بھی ہماری بھی, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایکٹر کو اس کے پوٹینشیل کے حساب سے یہاں پہ بہت زیادہ پیپل وونٹ ایکسیپٹ اٹ, بٹ بہت مس کاسٹ ہوتی ہے مس کاسٹ. آپ اس طریقے سے کاسٹ نہیں کر سکتے کہ یار اس ایکٹر نے 1 ہفتے پہلے ڈچ کرا دیا, یا کسی بھی ایکٹر نے, اور فوراً سے اس کے پاس ڈیٹس ہیں, اس کو کاسٹ کر لو. نہیں, اس کو کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مطلب وہ کریکٹر کس طرح کا ہے, ویدر اس پہ جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا, آپ نے اس کو کاسٹ کر لیا. تو مس کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے.
اور کچھ ایکٹرس کو اس وجہ سے نہیں دیا جاتا, حالانکہ وہ ان میں بڑی ولنگنیس ہوتی ہے, وہ پرفارم کر بھی سکتے ہیں, ان میں پوٹینشیل بھی ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کریکٹرس میں کر رہا ہوں. مطلب آپ اگر کامنٹس دیکھیں, آپ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوں گے, کتنے لوگ کہ یار جیسے ابھی یہ میرا بھرا مارا ہے, اس میں لکھا سو گڈ ٹو سی عمر شہزاد ان اے سولو لیڈ رول, اور ہی ول راک اٹ. ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب فائنلی ول گیٹ ٹو سی عمر شہزاد, کہ مطلب اس طریقے سے لوگ بڑی ایکسپیکٹیشن, ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو مجھے اس طریقے سے اس کیریکٹر میں دیکھیں یا اس ڈرامہ میں دیکھیں. عمر آپ کو یہ کرنا چاہیے, عمر آپ کو وہ کرنا چاہیے. آپ کو اگر آپ اس کیریکٹر میں اس ڈرامے میں آپ کو دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت اچھا کرتے ہیں. یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور اسی میں اگر آپ نیٹ فلکس پہ ایک سیریز آئی تھی رومانٹکس کے نام سے آئی تھنک, تو اس میں جو ایک ہماری مووی جس کو ہم دیکھ کر ہم چھوٹے ہی تھے, دیکھ کے بڑے ہوئے, دل والے دلہنیا لے جائیں گے, اس میں جو کاسٹ ہوئے, شاہ رخ کو کاسٹ کیا تھا, ان کا خود کا سے یہی تھا کہ ہم بیسکلی جو ڈائریکٹر تھے, جو یش راج کے جو بیٹا تھا, ہی واز دا ڈائریکٹر نا, تو اس نے کہا تھا کہ میں ہر مووی جا کے دیکھتا تھا, ہر مووی جا کے سنیما میں دیکھتا تھا, اور میں سنیما میں جا کے دیکھ کر میں لوگوں کا ریاکشن دیکھتا تھا کہ کس پہ لوگوں کا ریاکشن کیا آتا ہے, اور کہاں پر لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے مووی میں. اس نے اپنا ایسا ہوم ورک کیا تھا. اس کے بعد کچھ ایک دو موویز آئی تھیں شاہ رخ کی, جو کہ ہی پلیڈ اے نیگیٹو رول, جس میں بازیگر تھی, اور تو لوگوں نے روک کر جو ہے شاہ رخ سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایز اے رومانٹک ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو سی یو, کہ مطلب آپ ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا کیا, نیگیٹو بہت اچھا کیا, پر ہم آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی. تو جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, لوگ آپ کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, آپ کس اور طریقے دکھا رہے ہیں, اور جس طرح کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح آپ جیسے ابھی آپ نے بایو پک کی بات کی, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ دکھا دیں تو لوگ بولیں گے ہاں بھائی ہمیں پتہ تھا کہ یہی صحیح طریقے سے اس ارشد ندیم کی بایو. پوری دنیا دیکھنا چاہتی بھی ہے یار. ہم اپنے ہیروز کو بھی تو ہائی لائٹ کریں, انہیں کو کر لیں, کم سے کم انہیں کو موویز بنا لیں جیسے وہ کرتے ہیں وہ لوگ. ہمارے ہم مقابلے تو انہیں کے ساتھ لگے ہوئے نا ہمارے, بالکل کوئی بھی کام ہو ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں, تو اسی میں بھی کر لیں, بنائیں. کیوں نہ کریں, کیوں نہیں کریں. لوگ جو چاہتے ہیں دیکھنا, آپ ان کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں میں نیٹ فلکس ہمیں وہ نہیں دے رہا, اسپیس نہیں دے رہا. تو آپ کو اسپیس کس چیز پہ دے گا, کیسے ہوگا, پاسبل ہی نہیں. آپ دیکھیں نا, ہر دوسری سیریز میں یو گیٹ ٹو سی نیو فیسز, اور وہ کتنا نیو فیسز, ینگ فیسز جب لوگ اسکرین پہ دیکھتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں بھائی, لوگوں کو اچھا لگتا ہے. عمر ایز اے فٹنس فریک آپ کو کون لگتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے یا اس انڈسٹری, ہماری انڈسٹری میں جیسے ہے نا وہاں ہرتک روشن, ٹائیگر شروف, بہت ساری ایک لائن لگی ہوئی ہے, تو یار یہاں پہ ایسا کون بندہ جس کو کہتے ہیں یار یہ بندہ 10 on 10 ہے. دیکھیں فٹنس میں ابھی لوگوں کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. ایکٹرز دے گو ٹو جم, دے ڈونٹ ہیو اینی ٹارگیٹ, دے جسٹ گو اینڈ ورک آؤٹ, دے ایٹ وٹ ایور دے وانٹ ٹو. سیٹ پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں, مجھے سالوں ہو گئے سیٹ کا کھانا کھائے ہوئے, میں اپنا کھانا گھر سے لے کے جاتا ہوں, میں نہیں کھاتا سیٹ کا. کوئی بورنگ کھانا ہوگا, اب وہی ہمارا کھانا کیا ہوتا ہے. اب تو آپ بھی ماشاء اللہ فٹنس میں آپ کو پتہ ہوگا, زہر ہوتا ہے کھانا, تھوڑی تو ہاں وہ بس بوائل فوڈ ہوتا ہے, اس میں ویجیز, چکن, رائس, اور کیا ہی ہوگا, تو ہم وہ کھاتے ہیں. لیکن خالی وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اور آپ کو ایبس چاہیے, یہ چاہیے, تو ایبس جو ہیں وہ آپ کے اٹ ڈپینڈس واٹ یو ایٹ. اور سیٹ پہ جو کھانا ہوتا ہے وہ تو ایبس کے ساتھ مقابلہ, آپ کا ایک ہی ایپ بنے گا, ایک ہی ایپ بنے گا, بنے گا بھی نہیں بنے گا, وہی بن جائیں گے جو بن رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, کنٹروورسی سے کیسے دور رہتے ہیں آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر آپ نکل جاتے ہیں, مطلب کوئی خاص پھنستے نہیں کنٹروورسیز میں, نکل جاتا ہے اس طرح سے. یہ اس لیے کہ آپ بہت سافٹ اسپوکن ہیں, بہت اچھے سے چیزیں ڈیل کرتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ لوگ آپ پہ ڈال دیتے ہیں سب کچھ کہ وہ ڈال دی پوری, وہ پھر ہٹ جاتی ہے. ہاں مطلب میں آئی چوز ٹو اسٹے کوائٹ. واٹس دا پوائنٹ. کتنے گھنٹے, 48 hours, 24 گھنٹے, 48 گھنٹے میں سب دھل جاتا ہے, پھر دوسری جگہ لوگ بھول جاتے ہیں نیوز کو. ہاں مطلب بھول کیا جاتے ہیں, مطلب ان کو جو جواب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے دیوار پہ سر مارنے کا. اور زیادہ بہتر یہی ہے, آپ کیا کنٹروورسیز پہ کیا جواب دیں گے, آپ کیا ہی بولیں گے. لوگ آپ کہیں پہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ یار ہم نے وہ سنا تھا, سیٹ پہ آپ جائیں, اچھا ایسا ہے کیا, پتہ نہیں بھائی, جس سے آپ نے سنا ہے آپ اسی سے پوچھیں, مجھے کیا پتہ. تو آپ جب اس طریقے سے جواب دے دیتے ہیں نا, تو وہ سامنے والا بولتا ہے کہ یار نہیں. لیکن اور یہ بھی تو ہوا ہے کہ اس کی آپ کی خاموشی کو لوگوں نے بہت دفعہ کمزوری تو سمجھا ہے آپ کی. یہ بھی تو کلیئر کریں کہ وہ کمزوری نہیں تھی کبھی بھی آپ کی, جو آپ کی خاموشی. نہیں, اٹس مائی اسٹرینتھ.
مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمزوری اور جو لوگ لے بھی رہے ہیں ان کو بھی ذرا کلیئر کریں کہ بھائی میں ہاں لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ کچھ چاہیے نا, دے نیڈ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ, ٹو ڈسکس کہ ہاں یار مجھے یہ پتہ چلا, ہاں عمر تو وہ بتا رہا تھا, ہاں اس نے وہ بولا تھا. تو ان کو تو کچھ چاہیے نا بات کرنے کے لیے. اب ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ پھر تھوڑی دیر بات کر کے پھر خاموش ہو جائیں گے کہ اب نہیں چھوڑو, آپ کوئی اور بات کرتے ہیں. عمر سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ آیا ہوا ہے لوگوں پہ, ہر چیز سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی یوٹیوب کے تھرو اپنی جو ایک جو آئیڈیل پرسنالٹی بنائی ہوئی ہے یا آئیڈیل کیریکٹر بنایا ہوا ہے اس کو پورا کر لیں کہ یار ٹھیک ہے ایک مووی بناتے ہیں نیٹ فلکس کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو, اس کو یوٹیوب پہ ڈال کے نکال لوں میں؟ میری 1-2 ڈائریکٹر سے اس بارے میں بات ہوئی. ان کا وہ بڑا سوچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار عمر جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں نا, جو اسکرین پہ دیکھتا ہوں یا ویسے سامنے دیکھتا ہوں, 1-2 اسکرپٹس ہیں اور مجھے تمہارے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کہتے پھر آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں, ہم بناتے ہیں اس پہ. نہیں ہمیں کرنا ہے, اور میں اپنا جو ہے وہ اس چیز کو فلفل ہی اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں کوئی شارٹ فلم بناؤں یوٹیوب کے لیے یا اس طریقے سے, تاکہ ہمارے پاس کوئی یہ نہ ہو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, ہم پراپرلی اس کو اس طریقے سے شوٹ کریں. تو ان کی ہیں کچھ 1-2 چیزیں, اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ, جس میں ایک عابد رضا بھی ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, بگ بینگ کے ساتھ زیادہ وہ ڈرامے کرتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ مجھے لے کے کہا تھا. تو کوئی اچھا ڈائریکٹر ہو اور وہ اس کا ویژن بھی ایسا ہو. اچھا اسٹوری لائن آپ کے پاس ہے, اگر کوئی ملٹی نیشنل اس کو اسپانسر کرنا چاہے, کوئی اسٹوری لائن آپ کے پاس ہے کہ یار یہ چیز چل سکتی ہے اور وہ بھی بیچ میں آ جائے جس طرح؟ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اس طریقے سے جو ایک اسٹریٹ فائٹنگ نہیں ہوتی ہے, جو کہ رنگس میں لوگ ایسی اسٹریٹ فائٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اور اس طریقے سے ایک بالکل نارمل لو مڈل کلاس کہ کچھ پیسے کے لیے وہ جاتے ہیں لڑتے ہیں, اور کچھ اس میں بہت مارجن ہے. اس میں ہم نے اس طریقے سے کوئی نہ ڈرامہ بنایا نہ کوئی اس طریقے سے فلم بنائی ہے. تو آئی تھنک اس میں ہم تھوڑا سا اگر ہم کام کریں, اور امیزون پہ اور نیٹ فلکس پہ اس طرح کی کافی 2-3 سیریز فائٹر کی طرح اور اس طریقے سے انہوں نے بنائی ہیں. تو ہمارے پاس ایسی کوئی اسکرپٹ ابھی تک ہے نہیں, اور میں نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو عابد بھائی نے کہا تھا کہ ہاں میرے دماغ میں جو چیز ہے نا, میں بھی اس طریقے کا سوچ جس سے پاکستان پروموٹ ہو سکتا ہے. ہم اپنی امیج بھی جیسے انہوں نے ایئر فورس کی امیج دکھائی ہے اپنی فائٹر کے اندر, تو ہم بھی تو یہاں کچھ ایسی امیج دکھا سکتے ہیں اپنی پاک فوج کی, اپنی ایئر فورس کی. دیکھیں ایئر فورس پہ پھر بھی بنی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, میں رنگ فائٹس کی بات کر رہا ہوں, جو کہ ایک لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور بیچ میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب اس طریقے سے. اور پھر وہاں پہ کوئی ایک لڑکی سے بھی انٹریکشن ہو جاتی ہے, پھر وہ بھی ایک جو ہے اس کے ساتھ وہ ایک الگ سرکل ہے. تو مطلب اس طریقے سے کافی مارجن. یار انہوں نے کتنا کیش کیا, دیکھیں سلطان مووی میں سلمان خان نے اپنا کتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی 2 دفعہ دکھائی. ایک دفعہ وہ اکھاڑے میں دکھاتے ہیں, پھر رنگ میں دکھاتے ہیں. اس نے پوری باڈی اپنی دکھائی ہے, کیش کیا اس کو, جتنی اس نے محنت کی ہوگی اس کو کیش کیا اس نے. مطلب کچھ سلمان خان سے پوچھا تھا نا وہ انٹرویو میں کہ یار آپ باہر مووی میں آپ شرٹ اتار دیتے ہیں, اس نے کہا جب آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہوگی تو آپ کیا اس کو گیراج میں کھڑا رکھیں. یہ بہت اچھا تھا. اچھا رتک روشن آپ نے ہمیشہ کرش پہ ہی رکھا ہے کہ یار یہ بندہ میں ہر اس انسان کی, ہر اس ایکٹر کی, نارمل بھی, میں اپنے جم میں بھی لوگ دیکھتا ہوں کہ 9 to 5 اور 9 to 6 جاب کر کے وہ جم میں آتے ہیں. میں ہر اس انسان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کہ آ کے پراپر جم کرتا ہے اور اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے. ہمارے ایکٹرس تو آبویسلی یہ تو ہمارا پروفیشن ایسا ہے تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن نارملی بھی اگر کوئی رکھے تو میں I have this respect for them. اچھا ایک اور چیز بھی کلیئر کریں کہ یہ جو ہوتا ہے نا ایک عام تاثر, یہ جم گئے اور ٹکا کے کھا لو وہ برن ہو گیا, یہ ٹھیک ہے ایز اے فٹنس فریک آپ بتائیں کہ یار میں نے برگر کھایا اور میں جم میں کیلریز برن کر کے آ جاؤں گا, ہو گیا برگر نپٹ گیا اندر سے. دیکھیں آپ برگر اس وقت ڈیزرو کرتے ہیں, اور برگر آپ کو اس وقت ڈیزرو کرتا ہے جب آپ نے تقریباً پورے ویک میں 5 دن بڑی ریلیجیسلی آپ نے اچھی ڈائٹ کی ہو. اس کے بعد جب برگر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں کب, برگر انتظار کرتا ہے کہ یہ مجھے انتظار کرتا ہے, ناؤ یو ڈیزرو اٹ. اور یہ غلط ہے کہ بریانی کھا لی یا کڑھائی روز کھا لی اور رات کو برن کر لیں گے. نہیں دیکھیں باڈی کی سائیکل جس طریقے سے کام کرتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ جب بوائل فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہے نا وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو وہی کھانا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد جب آپ کو چیٹ میل آتا ہے, جب آپ وہ کھاتے ہیں نا, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ یار دس از دا فوڈ آئی ہیو بین ویٹنگ فار. مطلب یہ وہ کھانا ہے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو زبان دی ہے اور اس میں جو ذائقے دیے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے. کیا دل سے کہہ رہے ہیں زبان. ہاں نارملی ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ہم تو کہتے ہیں کہ یار اس کا یہ ذائقہ ہے, اس کا یہ ذائقہ ہے. آپ پراپرلی اگر ڈائٹ کر کے ایک دفعہ
اس کے بعد جب آپ کھائیں تو پھر آپ کو مزہ بھی آتا ہے یار. یہی ڈسپلن ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر 3 دن کے بعد آپ نے کہا بھائی آج بریانی کھا لیتا ہوں پھر میں نہیں. پھر آپ نے کھانا ہے تو پھر یہی دن ہے. میری بہن کی شادی تھی اور میں اسٹرکٹ ڈائٹ پہ تھا اور میرے گھر میں کھانے مطلب سامنے بریانیاں رسمیں چل رہی ہیں, مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, اور میرے بھائی نے مجھے ڈانٹ دیا کہ یہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے, مطلب گھر میں ایک ماحول ہے, شادی کا ماحول ہے, اور تمہیں اپنی ڈائٹ کی پڑی ہے. میں نے کہا نہیں ابھی نہیں کھا سکتا 4 دن کے بعد. میں نے نہیں کھایا, اور میرے گھر میں میری بہن کا بھی موڈ خراب ہو گیا تھا کہ تم تو مطلب عجیب, تم اپنی ڈائٹ ہی کرو, تم جاؤ یہاں سے, تم ڈائٹ کرو. مجھے سننا پڑا اور میں کچھ نہیں کہتا تھا بیکاز دے ور رائٹ. سمجھانا ہی مشکل ہوتا ہے, نہیں سمجھا سکتے آپ کے, سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے, اور پھر آپ کے موڈ بڑے سوئنگز ہوتے ہیں نا. آپ کا عجیب سا موڈ ہو رہا ہوتا ہے, یو گیٹ فرسٹریٹڈ, آپ کو غصہ, باڈی میں شوگر نہیں ہوتی, آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے ٹوک رہے ہیں, اور لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول. وہ بھی ایک بڑی آپ میں ول پاور ہونی چاہیے. عمر, جب مارکیٹنگ آپ نے کی, آپ نے مارکیٹنگ کر کے ایجوکیشن کر کے اس طرف آئے, یوزولی لوگ بزنس کرتے ہیں, اپنی کمپنیاں کھولتے ہیں, تو کبھی سوچا یار کہ ایکٹنگ کرتے کرتے کب تک ایکٹنگ کروں گا, کیوں نہ ایک پیرلل کمپنی کھڑی کروں, کچھ اور برانڈ کھڑا کروں, اپنے نام کو کیش کروں, اپنے ٹیلنٹ کو کیش کروں. یہ ذہن میں آیا کبھی؟ بالکل میرے ذہن میں آیا, اور میں کورونا کے ٹائم پہ آئی واز اوپننگ مائی جم. میں نے جگہ دیکھ لی, سب کچھ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی تھیں, اور بس وہ بیچ میں کچھ مسئلے مسائل ہو گئے جگہ کو لے کے, اور کچھ تو بیچ میں رکاوٹ آ گئی. پھر میں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کو کچھ تو کرنا ہی تھا. پھر جم کو لے کے اور باقی چیزوں کو اوور آل فائنینشیل, اگر آپ ہمارے ملک کے حالات دیکھیں ہر چیز, تو آپ بہت دفعہ سوچتے ہیں کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے. لیکن آئی ہیو دس تھنگ ان مائی پائپ لائن کہ میں جم اگر آپ کو ہوگا تو چلے گا ضرور. ہاں, 2 سچویشن, ایک تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے فین فالوئنگ وہ بھی ہوگی, دوسرا آپ خود انسپریشن دیکھ رہے ہوں گے کہ یار بندے میں سیٹ رکھا ہوا ہے, تیسرا آپ کو بھی تو مزہ آ رہا ہوگا, یار آپ کام کرنے تھوڑی جا رہے ہو, آپ کو تو فن ٹائم مل جائے گا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, کچھ اتنے مطلب مجھ سے آ کے کوئی بھی پوچھتا ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں, چاہے وہ ورک آؤٹ ہو, چاہے وہ ڈائٹ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو مطلب اس طریقے سے بھی ہے کہ 1-2 لڑکے آ کے مجھ سے ایسی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, آپ کافی سوٹ کرتی ہے, کیفین سوٹ کرتی ہے. میں ان سے ایسے ہی پوچھ رہا تھا, یہ وہ بول رہے ہیں آپ بولیں مٹی کھاؤ, میں مٹی کھا لوں گا. آپ جو بولیں آپ بتائیں بس کھانا کیا ہے. اچھا, اس کے الگ پیسے بھی مل سکتے ہیں آپ کو, اتنا بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس کے آپ پیسے لے سکتے ہیں پراپر, آپ صرف اسی کی کنسلٹنسی کے کہ جی آپ یہ کھائیں, یہ کریں. بالکل. جب ڈاکٹر نہیں کرتا لکھ کے دیتے رہے سب کو. بھائی انٹرنیشنلی کیا کرتے ہیں وہ جتنے بھی, جب وین دے بیکم برانڈس, تو ایک ان کا نام ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ اپنا ایک آن لائن ٹریننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اپنی ایپلیکیشن سائن اپ کر لیتے ہیں, اور وہاں سے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ نکال کے وہاں سیل آؤٹ کر رہے ہو. تو فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عمر شہزاد صاحب کا ایک جم آنے والا ہے کہیں پر بھی, اور میں اس چیز پہ کر بھی رہا ہوں, ورکنگ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ان دا فیوچر. اچھا, پچھلے پوڈ کاسٹ آپ نے کہا تھا کہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں میں آؤں گا تو میں شادی کی حال میں آؤں گا, شادی کے حال سر پہ سہرا ہوگا, اور میں شاید ایک اور چیئر آپ کو لگانی. ارے ہاں, مجھے یاد, میں گاڑی میں اپنی بیوی کو گاڑی میں بھول گیا. نہیں کیا, کیوں لیٹ کر رہے ہیں, ابھی تو لاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. میں نے بھی اسٹوری لگائی کہ وہ آ رہے ہیں, تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ان سے یہ پوچھیں کہ کیا سین ہے. لوگ سوال بہت کرتے ہیں, کیونکہ پچھلے دسمبر میں آپ کا سین ہونا تھا, تو دسمبر دوسرا آ گیا. ویسے تو ڈیز ہی شادی کرنی چاہیے, صحیح کر رہے ہیں آپ, لیکن پھر بھی مطلب عوام کو تو سمجھانا ہے نا, ہم تو آپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. شادی کرنی چاہیے جب آپ میں اتنا برداشت آ جائے کہ جو وہ بولے. تو آپ شادی وقت کریں, کھائیں گے کیا, 2 کچن ہوں گے گھر میں, تو یا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا, اس کے لیے تو بڑا اچھا ہے کہ مطلب کہ فٹ رہے گی ہمیشہ, کہ مطلب یار خیر فٹنس اس کے لیے بھی ہوگی, وہ بھی ابلے ہوئے کھائے گی. نہیں ابلے ہوئے نہ کھائے, لیکن بڑے لائف کو بیلنس لے کے چلے. مجھے کبھی بھی ان لوگوں سے ایشو نہیں ہوتا جو کھاتے ہیں, میں کبھی کھاتے ہوئے روکتا نہیں ہوں لوگوں کو. ایکسیلنٹ, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہاں کوئی پوچھ لیتا ہے, میں کہتا ہوں کہ یار طریقے سے تھوڑا سا ایک طریقہ رکھو اپنے, اور کھاؤ. اللہ نے دی ہے بھائی, ایک ہی زندگی دی ہے, کھانا منع نہیں ہے, لیکن بڑے طریقے سے لے کے چلیں آپ, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور رہی بات شادی کی, تو دیکھیں کوئی آ جائے اچھا کر لیں گے, اگر کوئی دل کو لگی تو آپ شادی فوراً کر لیں گے انشاءاللہ. میں زیادہ, کیونکہ اب آپ زیادہ ٹائم لیں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو کوئی لگے کہ ہاں بھائی یہ انسان صحیح ہے,
اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا ہی تھوڑا بہت زیادہ نہیں کیونکہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا یار, بہت زیادہ ہوتا ہے نا وہ پھر ریلیشن شپ کو 6-8 مہینے زیادہ ہو جائیں تو مسئلے مسائل. ہاں یہ بہت زیادہ ٹائم ہے, یہ بہت آئی تھنک آپ کچھ ملاقات کر کے اور آپ کو لگے. اچھا, میں پہلے سمجھ میں باتیں نہیں آتی, بعد میں جب 2-3 ٹرائی ہو جاتے ہیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یار جلدی نپٹاؤ بس. دیکھیں کسی کو جان کے بھی آپ شادی کریں تب بھی رسک ہے, آپ ویسے کر لیں تب بھی رسک ہے. شادی تو ایک ہے, لیکن ہاں ایک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ وہ ہونا. مجھے لگتا ہے کہیں نکاح کا ایلیمنٹ جو اسلامی ایلیمنٹ ہے وہ اندر آتا ہے نا تو دور دور سے برداشت شروع ہو جاتی ہے. وہ دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ کے حساب سے نا, آپ جو سوچتے ہیں آپ کی اپروچ جو ہے نا اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے سوچا ہی ہے تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے نا ایک صحیح ایک ہم سفر ہو اور سکون ہو. اچھا عمر, آپ شادی میں لڑکی کے اندر کیا دیکھیں گے ویسے, مطلب جیسے آپ کے یار یہ لڑکی آئیڈیل لڑکی ہے, پرسنالٹیز تو آپ نے بہت دیکھ لی, پیاری بھی آپ نے بہت دیکھ لی, اب کیا دیکھیں گے آپ؟ لکس دیکھیں گے, لکس تو یار ابھی بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ خود بھی فٹنس فریک ہیں تو آپ چاہتے ہوں گے کہ یار کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نبھانے والی ہو, نبھانے والی, محبت کرنے والی ہو. کہتے ہیں کہ محبت بیسکلی بھیک نہیں ہے. محبت نا انسان کو بدل دیتی ہے, خوبصورت بناتی ہے, اس کو نرم کر دیتی ہے, اس کو تو ویسا ہونا چاہیے. مطلب جو اصل معنی ہیں محبت کے وہ سمجھنا, اگر وہ سمجھ جائے تو پھر وہ رشتہ بھی نبھا لے. اور یہ ذرا زیادہ مشکل کام نہیں سمجھنے والے کے لیے, اور بہت مشکل کام ہے جس نے نہیں سمجھنا, اس کے لیے بہت مشکل. وہ کہتے ہیں کہ قدر اس کی کرو جو تمہاری کرے, قدر اس کی کرو جو تمہاری کرے, قدر کرنے والی ہو. اگر آپ کو جیسے آج کل محبت کے معنی بالکل بدل چکے ہیں ہمارے, اس میں محبت ایک بیسکلی ضرورت بن گئی ہے, ٹھیک ہے نا, ضرورت ختم محبت ختم. او ہو ٹھیک ہے نا, تو اصل یہی ہے. محبت میں یہ بڑا کیٹیگری آ گئی کہ آج کل یہی بڑا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی کتنے پیسے والی, یہ بھی کیا سلسلہ. ہاں یہ آپ کو یہ آنے جانے والی چیز ہے, آنے جانے والی چیز, مٹیریلسٹک چیزیں آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. نہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں مٹیریلسٹک, اپنے آپ کو ایک بنا کے رکھ دیا اور ایک ٹائم پر اکیلے ہی ہیں. اب ان کو ایک ایسا انسان چاہیے اپنی زندگی میں جو کہ ان کو سمجھ سکے. اینڈ اٹس ٹو لیٹ, کیونکہ ان چیزوں میں جو آپ وقت لگا دیتے ہیں نا وہ پھر بس آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو مزہ آ رہا ہے. اچھا, وہ مزے کے ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہوا, اور ایک ایسا ٹائم شروع ہوتا ہے جب آئسولیٹ ہوتے ہیں. بالکل, اللہ نے زندگی کا ایک بڑا ایک اصول ہے زندگی گزارنے کا, اور ایک وقت ہے ہر چیز کا. چاہیے کہ آپ کا ساتھی جو آپ کو سنے, آپ کو سمجھے, آپ کا خیال رکھے. ایوری بڈی ڈیزروز اٹینشن, دوستوں کی طرح, فیملی کی طرح. رشتے میں سب سے پہلے دوستی ہو, پھر وہ انڈرسٹینڈنگ ہو, پھر محبت ہو. اٹس کمپلیٹ. کیا بات ہے بھائی. کیا پا کر کھونا ہے, کیا کھو کر پانا ہے, جیون کا مطلب تو آنا اور جانا ہے. جیون کے 2 پل سے ایک عمر چرانی ہے. زندگی اور کچھ بھی نہیں, تیری میری کہانی ہے. ایک پیار کا نغمہ ہے, موجوں کی روانی ہے.